السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے نوجوانوں میں علامہ اقبال کی فکر اور روحانی تربیت کے لیے مسلسل کام کیا۔ میری مراد جناب شیخ ایجاد صاحب، جو کہ مجلس اقبال و رومی کے روح رواں ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ پروگرام کیا اب تک پاکستان میں۔ تو شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ سر کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شیخ صاحب پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ رومی اقبال کی جو بنیاد کب رکھی اور یہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے بھی علامہ اقبال کے بارے سے بے شمار لوگ کام کر رہے تھے، تو آپ نے یہ کیوں شروع کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ نے بڑا بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی جو شخصیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جہالتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور حضرت علامہ اقبال کے فکر پہ کام کرنے کا جو ہمارا ڈھنگ رنگ ہے مجلس رومی اقبال کے پلیٹ فارم سے، وہ ہے کہ جہالتوں کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ہمارے ملک میں چھائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے اخلاقیات کا بہت بڑا خزانہ ہے، منبع ہے، اس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں حضرت علامہ محمد اقبال کے فکر سے وہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ حضرت علامہ کو رہنما اپنا سمجھتے ہیں۔ ایران کے جو ایک سیولائزیشن ہے، ایران کے جو لوگ ہیں، نہ صرف حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر بھی وہ حضرت علامہ اقبال کو اپنا رہنما جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ ایون شیخ صاحب دیکھیں کہ کل جو پریزیڈنٹ آف ایران آئے یہاں پر پاکستان میں، تو انہوں نے حضرت علامہ اقبال کے شعر سے ابتدا کی اپنی تقریر کی۔ دیکھیں، وہ تو پریزیڈنٹ آف ایران ہیں، وہ تو حضرت علامہ اقبال کے فکر کے اشعار انہوں نے پڑھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو عوام ہیں، جو وہاں کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، وہ بھی آپ کو 6 شعر سنا دیں گے، اور وہ اشعار جو فارسی میں ہیں۔ علامہ اقبال کے جو فارسی اشعار ہیں اس کا ڈھنگ رنگ ہی کچھ اور ہے، اور حضرت علامہ اقبال کے فکر کے ذریعے سے وہاں پہ ایران کے اندر جو انقلاب آیا ہے، یہ ان کا خود اپنا کہنا ہے، اور اس سے جو رہنمائی انہوں نے لی ہے۔ اسی طرح ٹرکی کے لوگ ہیں، وہ حضرت علامہ اقبال کی بڑی عزت تقریم کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے۔ اسی طرح جرمن کے لوگ ہیں، ایک سیولائزیشن ہے، وہ علامہ اقبال کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ٹرانسلیٹ کی، اس کے اوپر جو ہے نا پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ جو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقیات کا بحران ہے، میں یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا جو فکر ہے وہ اتنا جاندار فکر ہے جس سے وہ قومیں تو رہنمائی لے رہی ہیں، مگر یہاں پہ جو اخلاقیات کا بحران ہے، بلکہ اخلاقیات کا جو توازن ہے وہ اتنا بیلنس اس کا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اندیشہ جو ہے کہ خدا نہ خواستہ اس پوری قوم کے اوپر کوئی عذاب نہ اتر آئے۔ ویسے تو یہ پوری قوم ہی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہاں ہمارے لوگ جو ہے نا معیشت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں، وہ معیشت تو 5 سال میں 10 سال میں ٹھیک ہو جائے گی، مگر اخلاقیات کا جو بحران ہے اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ 100 سال لگے گی ہمیں ٹھیک ہونے میں۔ یہ سب آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ تھا کہ یہ فکر اقبال و رومی کی ابتدا کب کی آپ نے؟ یہ 2019 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے 1000 سے زائد پروگرام پاکستان میں بھر میں کر دیے، اور 150 سے زیادہ کرونا کے دوران بھی ہم نے تقریباً 25-30 ممالک کے جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم نے آن لائن لیا، اور اس پہ ہم نے علامہ اقبال کے فکر پہ جو ہے گفتگو کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ باہر کی دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، UK میں،
قطر میں، سعودی عرب میں بہت سارے لوگوں نے علامہ اقبال کے فکر پہ شد و بد کے ساتھ فزیکلی پروگرامز کرنے شروع کر اچھا شیخ صاحب، آپ کی جو ہمارے نظام فکر ناظرین ہیں، امریکہ میں ہیں، جو ہمارے کینیڈا میں، یو کے میں، ہمارے آسٹریا میں، پھر جرمنی میں، سعودی عرب میں، یو اے میں، بیلاروس میں، تھائی لینڈ میں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جیسے آپ پاکستان میں 1000 سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں کہ وہاں پر وہ فکر کے حوالے سے، علامہ اقبال کی فکر کے حوالے سے تقریبات کریں، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ آئندہ پاکستان سے باہر بھی جا کے پروگرام کریں گے؟ آپ نے آن لائن تو کیے ہیں، تو فزیکلی جا کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ارادہ آپ کا؟ ہاں، بڑا آپ نے بنیادی سوال جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کے فکر جو سمجھنے والے ہیں، وہ دراصل مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اتنے پروگرام کرنے کے بعد کہ بھی حضرت علامہ اقبال کے جو فکر کو سمجھتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں، جنہوں نے اپنا رکھا ہے، وہ جو فکر ہے نا، وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہے۔ کیونکہ وطن سے دور رہ کے جو درد ہے نا، اس کو اصل میں درد ہی بندے کو مرد بناتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے کلام ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے کلام نہیں ہے جو جمود زدہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں، جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ حضرت علامہ اقبال کو اپنا رہنما علم سمجھتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کا فکر دراصل حقیقی علم کا درجہ رکھتی ہے۔ حقیقی علم وہ علم ہوتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل پہ جس کی دسترس ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو فکر ہے ہمہ جہتی علم ہے۔ آپ دنیا کے اندر تمام ماہرین کو آن بورڈ آپ لے کے دیکھ لیں، جس پہ ہم نے ایکسرسائز بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے ماہرین اقبالیات کو تو لیا ہی، مگر ماہرین ماحولیات کو لیا ہے، فائنانس کے ایکسپرٹس کو لیا ہے، میڈیکل کے ایکسپرٹس کو لیا، بے شمار ایکسپرٹس کو ہم نے حضرت علامہ اقبال کے فکر رکھا ان کے سامنے، اور انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ تشریحات بیان کری، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اتنا زبردست نالج ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ حقیقی علم تو قرآن حکیم ہے، مگر یہ حقیقی علم کا درجہ اس لیے رکھتا ہے کہ یہ اسی ہی قرآن حکیم کی ہی تشریحات ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو قرآن حکیم پہ ہمارے سائنسدان جو ہے وہ ریسرچ تحقیق کر رہے ہیں، اور جتنی آپ کو ڈیولپمنٹ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، یہ قرآن حکیم فارمولاز کی کتاب ہے۔ اس سے جو رہنمائی لے رہے ہیں ہمارے سائنسدان یا ہمارے بزرگان دین جو ہیں، وہ حضرت علامہ اقبال تو خود کہتے ہیں کہ اقبال بڑا متشق ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، وہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں، مگر جو کردار کے غازی ہیں نا، وہ بزرگان دین ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کے والد سے کئی دن گزر جائے گا، مگر ان کی باتیں نہیں ہم ختم کر سکتے۔ ان کی اتنے کہ پاکستان پہ احسانات ہیں، عالم اسلام پہ ہیں، کہ ان کا ذکر جب شروع کرے تو ختم ہو نہیں سکتا۔ جو جان اور شان ہے وہ یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔